السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے لیے ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے جمعے کا بیان۔ اگر آج کا بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ 28 برس گزر گئے، ملتان میں جمعہ پابندی سے پڑھاتا ہوں۔ تبلیغ کا ایک حلقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جلسے کی کوئی غرض نہ تھی اور کوئی پروگرام نہ تھا۔ میں اپنی مسجد کے کام کے لیے کئی دن سے یہاں آیا ہوا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خطیب کو اور مولوی کو یوں کون کھلاتا رہتا ہے جب تک اس سے تھوڑا بہتا کام نہ لے۔ اور میں تو ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہر مولوی سے، ہر خطیب سے ہر وقت کام لیا کرو، انہیں خالی نہ چھوڑا کرو، نہیں تو شرارت کریں گے۔ تو عابد محمد ابراہیم اور بھائی عبدالسلام نے پروگرام بنایا کہ جمعے پہ تو ویسے بھی رہ گیا، یہاں پر کچھ بیان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی آخرت کو بہتر بنائے اور ہم سب کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، عمر گزر گئی کراچی آتے جاتے، کسی کو گالی دینے کی عادت نہیں۔ میں اس مزاج کو، اس مسلک کو نہیں مانتا کہ نام عشق رسول کا ہو اور گالیاں دی جائیں، اور میں اس توحید کو بھی نہیں مانتا جس توحید کے نام پر دوسروں کو برا کہا جائے یا نقلیں کی جائیں۔ علماء کو دین کا کام کرنا چاہیے، ایکٹروں والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم نے علماء کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا وارث بنایا، تو ہم سب کا فرض منصبی ہے کہ ہم دینی کام کو سر انجام دیں، اور دنیا کے کام کرنے والے لوگ تو خود بخود بتیرے۔ یہ فکر آدمی کو دامنگیر ہو جائے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، یہ مکان میرا نہیں، یہ دکان میری نہیں، یہ کارخانہ میرا نہیں، یہ جائیداد میری نہیں، یہ حکومت میری نہیں، یہ کسی اور کا مال۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور کسی معاملے کو بازی تک نہ پہنچاؤ کہ بازی ہم نے ہارنے نہیں دینی، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، غلط کاریاں کرنی پڑے، یہ بات غلط ہے۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب رات دن میں 100 مرتبہ آدمی جھوٹ بولنے سے بھی نہیں سیر ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت میں سنبھل کے اپنی زندگی کو بسر کرنا جبکہ دیندار لوگوں کے اندر سے بھی شرارت کی باتیں نکلیں گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت کا خیال کرنا، اس وقت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جب لوگ قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے چند جانوروں کو دیکھا جن کے پروں پہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہے، اور وہ گندگی غلاظت کھائے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، قرآن کریم کی بے ادبی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، توہین ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور کام دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں
پہ کر کے دکھلا رہے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حلق مبارک پہ انگلی رکھ کے فرمایا، او لوگوں، ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کریم پڑھیں گے مگر آپ نے یوں انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا قرآن کریم کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے. آج کیا بن رہا ہے؟ اصل تو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ویسے ہی اٹھ گئے. کچھ کام کے لوگ تھے وہ رخصت ہو گئے، جو نام کے ہیں وہ رہ گئے. صحابہ کرام میں سے اگر آج ایک صحابی بھی زندہ ہوتا تو ہم سب کو پوچھ لیتا کہ خدا کے دین کا کس طرح مذاق اڑایا کرتے ہیں. لین کے بغیر پہیا چلے گا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لین سے اتر بھی جائیں اور چلتے رہے. بڑا مشکل معاملہ ہے. توحید ہمارے پاس نہ رہی، سیرت ہمارے پلے نہ رہی، صورت ہماری نہ بن سکی تو بات کیسے بنے؟ جگہ جگہ شرک کے اڈے، جگہ جگہ بدعت کے کانٹے. یعنی اللہ کا قرآن جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس چیز کو مٹانے کے لیے آئی تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھوں وہی اجاگر ہو رہی ہے اور وہ اس کو چڑھا رہے ہیں. چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول میں کہ یمن کے بادشاہ ابرہا نے بیت اللہ بنایا تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا، کعبے کے مقابلے میں اس نے کعبہ کیوں بنایا؟ اس زمانے کے لوگوں نے برا مانا، احساس کیا کہ اللہ کا گھر ایک ہو سکتا ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا کا گھر بھی ایک ہے، کئی جگہ نہیں ہو سکتا، اور طواف دوسری جگہ کا نہیں ہو سکتا. تو سارے جہان کے لوگوں نے برا منایا کہ اس نے کفر کیا کہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنا لیا، اور ہمیں الحمدللہ چھٹی ہے، ہم ہر روز بنائیں کچھ بھی نہیں بگڑتا. میرے دوست، عشق کے اظہار کا یہ راستہ نہیں ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سے جا کے پوچھو، حضور کے پروانوں سے جا کے پوچھو جنہوں نے کلمے کے بدلے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا، ساری زندگی کے آرام کو تج دیا، عیش کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے پوری کائنات انسانی تک خدا کا دین پہنچایا، اور اس سلسلے میں جو دکھ اٹھانے پڑے اس سے گریز نہ کیا. تو اس مختصر سے وقت میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، ایک سبق پکوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے اندر زیادہ ہے، اور ہمارے کچھ دوست دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضور کے عشق کا اظہار اطاعت سے ہوگا، فرما برداری سے ہوگا، غلامی سے ہوگا، اقتداء سے ہوگا، حضور کی دین پر مر مٹنے سے ہوگا. بعض لوگ کہتے نہیں، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں، فرما برداری کی کوئی حاجت نہیں، غلامی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف نعرے چار لگا دو، بات ختم. یہ فرق ہے میرے مشن میں اور باقی لوگوں کے مشن میں. ہم کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کا اظہار حضور کی سنتوں سے ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا اظہار حضور کے طریقے کار سے ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ صبح سے شام تک دو چار نعرے لگا دو اور دو چار قوالیاں سن لو، بس عشق مکمل ہو گیا. اور ذرا قرآن مجید سے پوچھیں کہ آخر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم آیا، یہ ہمیں بتلائے کہ عشق کا اظہار کس صورت میں ہونا چاہیے.
جب سارے مسئلے قرآن کریم بتاتا ہے، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسئلے، عید اور قربانیوں کے مسئلے بتاتا ہے، تو کیا عشق کا مسئلہ قرآن کریم نہیں بتاتا؟ اللہ پاک جل شانہ نے ایک جگہ پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، غلامی ادب سے شروع ہوگی، احترام سے شروع ہوگی، عظمت سے ابتدا ہوگی۔ بے ادبی کرنے والا ساری عمر عشق میں مرتا رہے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا تمہاری صورت تو درکنار رہی، سیرت تو درکنار رہی، طریقہ کار تو درکنار رہا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا کالی کملی والا کلام فرمائے، گفتگو فرمائے، تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچا اپنی آواز کو نہ کرو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ پاک نے کیسی دھمکی دی؟ فرمایا جو تو نے نیکیاں سمجھ کر کما رکھی ہے، آخرت کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اس ذخیرے کو آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، خسارہ ہی خسارہ بنا دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ پتہ چلا کہ عشق کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اور ادب وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے یا خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ چنانچہ بعض صحابہ ایسے تھے ان کی آواز اللہ پاک کی قدرت سے اونچی تھی، بالکل اس دن کے بعد آہستہ بولا کرتے تھے کہ ہمارا اعمال ہمارے برباد نہ ہو جائے۔ اور اسی صورت میں قرآن کریم نے آگے چل کر کے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے نبی کو اس طرح سے نہ بلاؤ جیسے تم بھائی کو بلاتے ہو، بھتیجے کو بلاتے ہو، بھانجے کو بلاتے ہو، بیٹوں کو بلاتے ہو، برادری خاندان کو بلاتے ہو، آپس میں جس طریقے سے تم آوازیں لگاتے ہو، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے، آواز دینی پڑے، خبردار اس طرح سے اگر آواز دی۔ اللہ پاک جل شانہ طریقہ کار بتلا رہے ہیں کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ تم آواز کو اونچا نہ کرو، اور جب بلاؤ میرے نبی کو تو اس طرح سے نہیں بلانا۔ ہم آپس میں نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلانے، فرمایا اس طرح سے نہیں، بلکہ ان الفاظ سے بھی منع فرمایا جو بے ادبی کے ساتھ ساتھ صرف تھوڑا سا اشارہ کرتے تھے۔ صاف بے ادبی تو الگ رہی، جو محیط بے ادبی کے الفاظ تھے، جو معمولی ادب یعنی الفاظ میں شامل ہو جاتے تھے، ان سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا لا تقولوا راعینا،
اب رائی کہتے ہیں سردار کو بھی، اور رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والے کو بھی. تو اللہ پاک نے اس لفظ سے منع کر دیا جس لفظ کو تم میرے نبی کے ساتھ بلاؤ اور پکارو اور اس میں کسی غیر آدمی کا تھوڑا سا شیبہ نکلتا، تو گویا بے ادبی سے منع فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے. فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے بلائے گا یا محمد یوں کہہ کر بلائے گا تو فرمایا اکثرهم لا یعقلون، بے وقوف لوگوں کا کام ہے، بے عقل لوگوں کا کام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے بلانا. تو یہ جب تھوڑی سی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی کہ ادب بہت بڑی چیز ہے، اور ادب سے ہی ابتدا عشق کی ہوتی ہے، اور اطاعت کی ابتدا ادب سے، غلامی کی ابتدا ادب سے. اب جناب یوں ہی لشکر لے کر چلتے میں اور آپ، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے، اور منہ دیکھو تو وہ بالکل یہودیوں والا، شکل دیکھو تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کے صدر کا بھتیجا. تو غلامی کا ہے، اس کا نام غلامی کس نے بتلایا؟ صورت غلاموں والی نہیں، سیرت غلاموں والی نہیں، کاروبار غلاموں والا نہیں، لین دین غلاموں والا نہیں، شادی بیاہ غلاموں والے. وہ غلام کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا. آج جہاد کے لیے تو مسلمان تیار ہی نہیں رہا. جاہدو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ زیادہ روٹی کھایا کرو. کراچی والوں کی سمجھ میں شاید جاہدو کے معنی یہ آئے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں چاہے تو کب چلاتے رہو. جاہدو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کفر کو مٹاؤ، شرک کو مٹاؤ، بدعت کو اکھاڑ کے رکھ دو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو، قرآن کریم کی لائی ہوئی توحید کے جھنڈے بلند کر دو. یہ ہے جہاد کا مفہوم اور مطلب. آج آپس میں جہاد ہے اور کافر کے سامنے جھک رہے ہیں، شرک کے سامنے سلام کرتے ہیں، بدعت کے سامنے جھکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر ہے. خدا کی قسم وہ لشکر کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کمانڈر محمد مصطفیٰ ہو، رخصت کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو آپ نے یوں فرمایا کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں دینا، اور پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں دینا، اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب آپ خیال فرمائیں، صحابہ کرام سے زیادہ حضور کی منشا اور مراد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم، جن آنکھوں نے حضور کا لاکھوں مرتبہ دیدار کیا اور جو حضور کو دیکھے بغیر جیا نہیں کرتے تھے، وہ حضور کی مراد کو نہیں سمجھتے. تو آقا کے فرمان کو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اسی لیے تو جھنڈے کے بارے میں فرمایا کہ پھر عبداللہ ابن رواح کو دینا. اور عبداللہ ابن رواح کے بارے میں بھی سارے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بھی شہید ہوں گے. تیسرے کا نام جو لے دیا کہ اسامہ بن زید کو جھنڈا دینا، اور اس کے بعد فرمایا بس رخصتی کر دی. تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار بھی شہید ہوں گے اور عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، بچیں گے نہیں. کیوں؟ حضور کا غلام ہو اور جھنڈا گرا دے، زندہ جھنڈا گرا دے ناممکن ہے. نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا، ان کو اتنا پختہ بنا دیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی تخت و تاج سے ٹکرا کر صحابہ کرام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی توحید کو، قرآن کی پیش کردہ توحید کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور شرک و کفر کے ایوانوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا.
ڈرنا ورنہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے. تاریخ شاہد ہے 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 گئے. 6 لاکھ کے مقابلے میں صحابہ 6 گئے اور کامیاب ہو کے آئے. 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 گئے اور اسپین کے پورے ملک کے مقابلے میں 3 گئے, کامیاب ہو کر آئے. تم ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے, کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اس زمین کو رگڑتے پھرتے ہو اور ذلیل ہو کر مر رہے ہو. ذلیل ہو کر مر رہے ہو, اندازہ تو لگاؤ. عمل برباد, کردار برباد, سیرت و صورت برباد, اعمال سارے برباد ہو گئے, کوئی چیز بھی ہماری سیدھی نہ رہی. صحابہ کرام اور جھنڈا زندہ ہوتے ہوئے گرا دے. تمہیں 36 برس ہو گئے یہاں گوشت کھاتے کھاتے. نعرہ تو یہ لگا تھا کہ چند دنوں کے بعد کشمیر بھی دلی بھی سارا فتح ہو جائے گا, تم تو خود ہی فتح ہونے کو ہو رہے ہو. یہ صورتیں فتح کریں گی دلی, یہ شکلیں کشمیر کو فتح کریں گی. جن کے دلوں میں منو گند بھرا ہوا ہے, جن کے قلب سیاہ ہے, جن کے اعمال سیاہ ہے, جن کی صورت و سیرت تمام کی تمام سیاہ ہو گئی, یہ دنیا میں دین پھیلائیں گے, کفر کو یہ مٹائیں گے. انتظار کرو یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کا, انتظار کرو. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان میرے دین سے اعراض کرے گا, قرآن کو ٹھکرائے گا, پھر یہود کافر کے ہاتھوں مسلمان کی بیٹی کی آبرو لٹے گی. پوری دنیا میں آپ دیکھیں بن کیا رہا ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی میرا آخری جنگ ہے, میری آخری لڑائی ہے, میرا آخری جہاد ہے, میں اس میں شہید ہو جاؤں گا, بچوں گا نہیں. عشق کا منظر سامنے آ گیا, سواری میری بڑی تیز ہے, میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا. جمعے کا دن ہے, آخری دن ہے, میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آخری جمعہ پڑھتا جاؤں, حضور کا ایک مرتبہ دیدار کرتا جاؤں, اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا جاؤں, اپنی آنکھوں کو امام الانبیاء کے دیدار سے ٹھنڈا کرتا جاؤں. واپس مدینے میں آ گیا, گھر نہیں گیا, بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا, بازار میں نہیں, مارکیٹ میں نہیں, کسی سے ملنا جلنا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. لالچ ہے تو صرف یہ کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی نماز جمعہ آخری ادا کروں, حضور کا دیدار کروں, حضور کی زیارت کر کے پھر جا ملوں گا. جمعے کی نماز کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی نظر پڑی, آپ نے حضرت عبداللہ بن روا کو دیکھ لیا, فرمایا تم کو میں نے رخصت کر دیا تھا, تم تو چلے گئے تھے, واپس کیوں آئے؟ عرض کیا میرے آپ کے فرمان سے میں سمجھ گیا ہوں, مجھے پتا چل گیا میں واپس نہیں آؤں گا, زندہ گھر لوٹوں گا نہیں, میں شہید ہو جاؤں گا. میرے دل کی دنیا انگڑائی لینے لگی, میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا, دیدار کے لیے آ گیا, میں اپنا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا, میں اپنے ساتھیوں سے ابھی جا ملوں گا, میری سواری بڑی تیز ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ساتھیوں سے جا ملے گا؟ عرض کی ہاں میرے آقا. فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے تو ان سے 500 سال بعد کو جنت میں جا سکے گا. صحابی حضور کا ہے, غلام حضور کا ہے, جھنڈا لینے والا ہے, خود حضور نے اس کو رخصت فرمایا ہے. 500 سال بعد کو جنت میں کیوں جائے گا؟ کیا وجہ؟
اس لیے کہ جب میں نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، روانہ کر دیا تھا، چاہے تم عشق کی نظر سے آئے، چاہے تم محبت کی نگاہ سے آئے، چاہے تم غلامی کی وجہ سے آئے، تم نے میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ دنیا کا لالچ کوئی نہیں، یقین جانو کتابیں شاہد ہے، گھر تو گیا ہی نہیں، بیوی بچوں کے پاس تو گیا ہی نہیں، مگر فرمایا میرے رخصت کرنے کے بعد میری زیارت کو بھی کیوں آیا؟ میرے حکم میں خلاف ورزی تو نہیں، تاخیر کیوں کی؟ 500 سال بعد کو جنت میں جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن روا شہید ہوئے، جبریل امین نے اطلاع دی تو فرمایا قتل عبداللہ بن روا، اور 5 سانس حضور نے لیے اور پھر فرمایا دخل الجنہ۔ محدثین کہتے ہیں 5 سانسوں سے مراد 500 سال ہو گئے۔ اور لوگوں 5 ذرا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 ذرا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور کے حکم میں تاخیر کر دی، وہ تو جنت میں 500 سال بعد کو جائے گا، اور جنہوں نے سرے سے ٹھکرا رکھا ہے وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یہ فتویٰ آپ دیں، یہ تمہارا کام ہے، تم بتاؤ کہ وہ کب جنت میں جائیں گے۔ عمل ہمارا گواہ ہے اس بات پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں، ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں، ہم تو یہودیوں کے غلام ہیں۔ روزانہ نئے طرز کا لباس نکلتا ہے، روزانہ نئے طرز کی بالوں کی کٹ نکلتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، سر مبارک، داڑھی مبارک کے بارے میں کون پوچھتا ہے؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اس طرح سے نبھا دی۔ شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، جس نے 18 سیر مکئی چکی چلاتے چلاتے پیستے پیستے جیل میں قرآن یاد کیا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ راولپنڈی جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کی ملتی ہے، سارا دن غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، عیسائیوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ہاں ہاں الحمدللہ میرے اکابر نے کافروں کو ایمان کی دولت بخشی، کلمہ پڑھایا، حضور کے غلام بنایا۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالچن کروڑ مظفر گڑھ والے یوں فرمایا کرتے تھے، میں تو خدا سے لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ تو بخاری مرحوم سارا دن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور رات کو چکی پیس کر 20 سیر کنک روزانہ حوالے کر دیتے ہیں حکام کی۔ بڑے حیران ہیں سپرڈنٹ جیل اور انتظامیہ کی، یہ چکی کس وقت پیستا ہے؟ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو کلمے پڑھاتا ہے، رات کو سوتا بھی ہوگا، آٹا پیسا بسایا صبح کو پکڑا دیتا ہے۔ تو ایک دن سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مارا، آدھی رات کے وقت آ کے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹڑی کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا، بخاری خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور انگریز دیکھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ دانے خود بخود چکی میں پڑ رہے اور چل بھی خود رہی ہے۔ انگریز سمجھ گیا کہ یہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ تو اس کے کلام میں لگا ہوا ہے، وہ تیرے کام میں لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ان لوگوں نے سب قربان کر دیا تھا، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
پھانسی میں لٹکنا پڑے ان لوگوں نے گریز نہ کیا، کسی نے بھی، کوئی بھی ہے۔ آج تو درود پاک پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہ رہی، بس مفت کا عشق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قبر میں کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قبر کی مٹی اس کے کفن کو میلا نہ کرے گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کو خود تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ ہمارا تو یہ مزاج ہی نہیں رہا کہ اٹھے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے، سوئے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے، زندگی کا ایک لاہ عمل بنا لے، بھول گئے بالکل۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب پنجرے میں بند کر دیا گیا، نوک دار تاروں کے اندر بند کر دیا گیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ میرا یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، میں نے ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا اور میں غش کھا کر خاردار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں میری عمر بھر یہ تمنا رہی کہ کاش پھر وہ تاروں والا پنجرا آئے اور پھر میں درود پاک پڑھوں اور پھر مجھے سرکار کا دیدار ہو۔ اکابر نے یوں زیارتیں کی ہیں۔ غازی علم الدین میاں والی جیل میں ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب حجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے سپرڈنٹ جیل سے جا کے پوچھا کہ ہمارا ایک یہاں قیدی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تو سپرڈنٹ جیل کہنے لگا کہ مولانا یہ تو تمہارا عجیب قیدی ہے جس کو عنقریب پھانسی ہونے والی ہے، اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک میں رات کو ساری رات نور کی لائٹ دیکھتا ہوں۔ اور غازی علم الدین فرماتے ہیں ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے جیل میں؟ تو قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ برجستہ غازی علم الدین نے یہ جواب دیا، کہنے لگا قاضی صاحب جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو۔ میں ہر روز حضور کا دیدار کرتا ہوں، مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے اور میری تمنا ہے کہ آج جلدی میں جا ملوں۔ تو ہم لوگوں کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب چھلنی لگے گی کہ چھانس کتنا نکلا، بورا کتنا نکلا اور صحیح میدہ کتنا نکلا۔ سارے ولی بڑے پھرتے ہو، تمام کا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت کی کنجی جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ ہاں پتہ چلے گا جب دم نکلے گا، آخری وقت ہوتا ہے۔ ارے بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، دوڑے دوڑے لوگ حکیموں کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تم بلانے چلے ہو، میں بھی بلایا ہوں، میں پھر بلایا نہ کھڑا ہوں، جب تک تم ڈاکٹر کو لاؤ گے میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں۔ موت کا کسی کو غم نہیں، قبر کا فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، لگے پڑے ہیں ہار جیت میں۔
اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا لوگوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، خرچ کیا، جان مال کھپا دیا محض میری رضا کے لیے، صرف میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے تو میرا بھی یہ پیغام ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میں تمہارا دنیا میں بھی کار ساز، آخرت میں بھی کار ساز، تمہاری بگڑی بنانے والا میں ہوں، میرے سوا کون ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم جس طرح کی چیز طلب کرو گے، سرخ یاقوت کے والے مکان، سبز یاقوت کے بنے ہوئے مکان، کستوری اور مشک و عنبر اور زعفران کے ڈارے کے بنے ہوئے محل، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے، تمہارے لیے میں نے تیار کیے ہیں. باغ و بہار تمہارے لیے، جنت کی نہریں تمہارے لیے، تمام محلات اور مکانات تمہارے لیے، عیش و عشرت کا سارا سامان تمہارے لیے. اور بندے سب کچھ تیرے لیے، دو جہان تیرے لیے، تو صرف میرے لیے، تو میرا بن جا. ہر سانس مجھ سے پوچھ کر لے کہ کس طرح سے سانس لوں، کس طرح سے زندگی بسر کروں، کس طرح حکومت کروں، کس طرح اقتدار چلاؤں، کس طرح کاروبار کروں، یہ سارا کچھ مجھ سے معلوم. اب تو سارے نظام نرالے ہو گئے، اسی لیے تو میں آپ حضرات کے یہاں ربیع الاول میں حاضر نہ ہو سکا، محرم میں بھی حاضر نہ ہو سکا. اب کے 3 مہینے کی مجھ پہ پابندی لگائی سارے صوبے کی. دیکھا اب تم تو کہہ رہے ہوگے نا کہ یہ 2 آنے کی ٹوپی اوڑے بیٹھا ہے، یہ مولوی کیا ہے؟ ذرا ہوم سیکرٹری سے جا کے پوچھو میں کتنا بڑا مولوی. 3 مہینے کی پابندی. شرارت چاہتے ہیں یہ لوگ، خود حکومت کے وفادار نہیں، تحریم چاہتے ہیں، ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. رشوت لینے والے افسر پہ کوئی پابندی نہیں، سمگلروں پہ کوئی پابندی نہیں، ڈاکمور قاتلوں پہ کوئی پابندی نہیں، بے پرد پھرنے والی عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں. کیوں پابندی لگائیں گے؟ کیسے پابندی یہ لگائیں گے؟ وہ جلوس نکال کر سڑک پر تشریف لے آئیں گے. میں صاف صاف کہتا ہوں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ نہ بجاؤ. اس ملک کا کھاتے ہو، اس ملک کا پیتے ہو، اس ملک میں بنے ہوئے بنگلوں میں رہتے ہو، اس ملک میں بنی ہوئی کوٹھیوں میں دراز ہوتے ہو، اس ملک میں کاروبار کرتے ہو، اور اس ملک کا بیڑا غرق نہ کرو. ہر رشوت لینے والا افسر ملک کا غدار ہے، ہر ملاوٹ کرنے والا کاروباری ملک کا غدار ہے. تم تو کہتے ہو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے پیسے کماتے، اب تو دین میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دین صاف ستھرا نکھرا ہوا پیش نہیں کیا؟ اس میں کیا گڑبڑ تمہیں ملی؟ تم دین سیکھتے نہیں، تم دین معلوم نہیں کرتے، قرآن کریم سے تمہاری دشمنی لگ گئی، ترجمہ تم نہیں سیکھتے، اولاد کو تم نہیں پڑھاتے، جو کسی نے کہہ دیا وہی تمہاری سمجھ میں آ گیا. ایسی بات نہیں. الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام قرآن کریم کا مطالعہ کرو. میرے اکابر کے 40 ترجمے ہیں. بخاری شریف کا ترجمہ دیکھو، مسلم شریف کا ترجمہ دیکھو، ابو داؤد شریف کا ترجمہ دیکھو، نسائی ابن ماجہ کا ترجمہ دیکھو. اللہ نے آنکھیں دی ہے صرف عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں دی، قرآن کو دیکھا کرو.
کالے کمرے والے کی حدیث شریف کو دیکھا کرو. تمہیں سینما دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی, ٹی وی دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی, وی سی آر دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی. تمہیں دین سے کوئی بیر ہے, دین سے کوئی دشمنی ہے. ایک زمانہ کیسا تھا کہ ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا, ایک ایک بال پہ مرتا تھا, ایک ایک ناخن پہ مرتا تھا. اور قرآن کریم کی ہر آیت پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے, قرآن کریم جتنا یاد کرتے کئی دن آگے سبق نہ لیتے. پوچھا کہ آگے سبق کیوں نہیں لیا؟ فرمایا کرتے تھے پہلے زبان سے یاد کرتا ہوں, پھر عمل میں یاد کرتا ہوں, کردار میں یاد کرتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں. ان آیتوں کو عملی شکل بھی دوں نا, ان آیتوں کو عملی طور پر میں پورا کرتا ہوں جب آگے چلتا. یہ تمام کے تمام حضرات نے اسی طرح سے اپنا لاہ عمل بنایا. تو قرآن کریم نے ادب بھی بتلایا, عشق بھی بتلایا, اعمال کی ترکیب بتلائی, لینا دینا بتلایا, حکومت چلانے کا طریقہ بتلایا, مرنا بتلایا کہ یوں مرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. جس نبی نے استنجا بتلایا, جس نبی نے کفن کے کپڑے بتلائے, جس نبی نے مردے کا غسل تک بتلایا, جس نبی نے میت کو قبر میں اتارنے تک کا طریقہ بتلایا, جس نبی نے قبر پہ مٹی ڈالنے کا طریقہ بتلایا, جس نبی نے قبر میں مردے کو دفن کر کے واپس ہونے کا طریقہ بتلایا, کیا اس نبی نے درود و سلام کا طریقہ نہیں بتلایا؟ شادی بیاہ کا طریقہ کار نہیں بتلایا؟ تمام کا تمام دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اکابر نے اس دین کو چلایا, پھیلایا, اس پر عمل کیا, پوری دنیا میں پھیلا دیا. مولانا شیخ الہند سبکید رحمت اللہ علیہ, ہڈیاں پوری نہیں تھی. مفتی انتظام اللہ صحابی نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے مولانا محمود الحسن کی قبر کو دیکھا تو ہڈیاں پوری نہ تھی, چمڑا تو چمڑا, ہڈیاں پوری نہ تھی. انگریز نے کوڑے مار مار کر شیخ الہند کی ہڈیاں اڑا دی, مگر مبارک ہو شیخ الہند, تجھے کروڑا مبارک ہو کہ تو نے بھی دین کے ذرہ برابر خلاف کرنے کی آمادگی کا اظہار نہ کیا. پیسے بھی دیے دیتا تھا, لالچ بھی دیتا تھا, اور پھانسی میں بھی چڑھاتا تھا, کوڑے مارتا تھا, گرم گرم لوہے کر کے ان اللہ والوں کو داغ دیے. انہوں نے داغ برداشت کیے, دین میں رکھنا برداشت نہ کیا. آج تو اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے فوراً چکری کاٹ دیتے. ہو جی میرا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا جو آپ نے سمجھا ہے. آپ نے غریب آپ کو سمجھا ہی نہیں. یہ لوگ سمجھانے والے تھے, بات کو سمجھانے والے تھے. شاہ اسماعیل شہید سبکید رحمت اللہ علیہ, دلی کا شہزادہ, اکبر بادشاہ کی گود میں کھیلنے والا, بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والا, شہزادیوں کی گود میں پلنے والا, شہزادوں کے خاندان میں رہنے والا, دلی کا شہزادہ, جمنا کا پانی پینے والا, آرام سے رہنے والا, دونوں لحاظ سے شہزادہ. ادھر شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے, ادھر اکبر شاہ خاندان کے اندر پلتا رہتا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد کے فرش پہ ننگے پاؤں دوپہر کو پھر رہے ہیں. کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پروگرام ہے. کبھی میرے پیر جواب نہ دے دے, گرم زمین پہ چلنا پڑے, اپنے پیروں کو عادت ڈال رہا ہوں. گرم گرم زمین پہ چلنے کا پیروں کو عادی بنایا. مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ اسماعیل شہید کا پیر ہے, حضروں کی سرزمین سے جا کے پوچھو, تک کے علاقے سے جا کے پوچھو,
کون تھا جو رنجیت سنگھ سے ٹکرایا، مراٹھوں سے ٹکرائے، جاتوں سے ٹکرائے، ہندوؤں سے ٹکرائے؟ بالآخر کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے بالا کوٹ کی پہاڑی سے جا کے پوچھو، اے پہاڑی کی چوٹی، یہ تیرے اوپر کون سویا ہوا ہے؟ شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، اللہ کے قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے دلی کا شہزادہ چلتا چلتا بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ پہنچتا ہے اور سر کٹوا کر جام شہادت پیالہ پی کے سو جاتا ہے۔ چاروں طرف جنگل ہے، خود رو 4 قسم کا پودینہ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ میرے شاہ اسماعیل، شہید کے خون میں سے قیامت کے دن خس عطر کی خوشبو آئے گی، پودینے کی خوشبو آئے گی۔ میں تیری قبر کے چاروں طرف دنیا ہی میں پودینہ پیدا کر کے تجھے خس سنگھاتا رہوں، اور جو تیرے ہوں انہیں دنیا ہی میں خس عطر ملتا رہے گا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ 2.5 میل کے فاصلے پر گڑی حبیب اللہ میں سر الگ ہے، سر الگ دفن ہے۔ اس لیے کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتا وہ جینے کا شعور بھی نہیں رکھتا۔ لڑے سکھوں سے جنہوں نے مسجدوں میں خنزیر ذبح کر کے پھینکے تھے، مراٹھوں سے ٹکرائے، جاتوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، اور بد نصیب لوگ آج تک برائی سے یاد کرتے ہیں۔ تمہارا کیا بگاڑا شاہ اسماعیل شہید نے؟ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بگاڑا؟ تم اپنی زندگی میں نفع ڈالو، تم نے کیا کر کے دکھایا؟ اس لیے قرآن کریم صاف صاف آواز لگاتا ہے، آؤ میدان جہاد گرم ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ میں خدا کا چڑھا ہوا رنگ ہے، اتارنے والا کوئی نہیں، کوئی اتار کے دکھائے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ فرمایا میرے نام کی وجہ سے جو جھگڑا کرے گا، میری توحید کی میں جو جھگڑا کرے گا، آؤ میدان میں مقابلہ کرو اور صاف کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ۔ کیا اللہ کے نام میں جھگڑا کرتے ہو؟ رب کی ربوبیت میں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت میں جھگڑا کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی کبریائی میں جھگڑا کرتے ہو؟ فرمایا آؤ الذین یحاجون فی اللہ، فرمایا جو میرے نام کی حفاظت کرے گا، نگہبانی کرے گا، جو میرا بن کے رہے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ جاؤ، اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، میں تو اپنے خدا کو خالص کر کے پکارتا ہوں۔ تو میرے دوستو، قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں، قرآن کا کوئی جملہ اور کوئی کلمہ مخفی اور چھپا ہوا نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، حضور کی کوئی حدیث چھپی ہوئی نہیں، سارا دین صاف ستھرا نکھرا ہوا کھلا ہے۔ اور ایک اور بات سن لو،
خدا کا سارا دین تمہارا محتاج نہیں. کروڑا پتیوں، لاکھوں سے کھیلنے والوں، سن لو، خدا کا قرآن، خدا کا دین، خدا کا نبی اور خود خدا تمہارا بالکل محتاج نہیں. قطعاً تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو. اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے 1 سے 13 کبھی نہیں بنیں گی. اگر سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں تو 114 سورتوں کی 113 کبھی نہیں بنیں گی. ساری دنیا اگر حدیث پاک کو پڑھنا چھوڑ دے، میرے آقا کا ایک ارشاد بھی چھپنے والا نہیں. خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں، اسلام تمہارا محتاج نہیں، قرآن تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو. خدا کی قسم، یہاں بھی محتاج ہو، قبر میں بھی محتاج ہو، حشر میں بھی محتاج ہو. خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں. دین کے پاؤں نہیں اکڑ گئے جو تم دین کے پاؤں پیر جا کے دباؤ گے. مرتے وقت تجھے دین کی ضرورت ہے، زندگی میں تجھے دین اور ایمان کی ضرورت ہے، قبر اور حشر میں تجھے دین اور ایمان کی ضرورت ہے. اور دین ایمان تیرا نہ یہاں محتاج ہے نہ وہاں محتاج ہے. ساری دنیا اگر شرک سے بھر جائے دین کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا اگر توحید والی بن جائے تو دین کے کئی کپڑے نہیں بن جاتے. تمام پیسے والے، کارخانوں والے لکھ کے لے جاؤ، خدا کا دین کسی حال میں، نہ دن میں نہ رات میں نہ سردی میں نہ گرمی میں کبھی بھی تمہارا محتاج نہیں. تم بادشاہ ہو، گورنر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، سارے تم خدا کے دین کے محتاج ہو. اس لیے کہ تم خدا کے محتاج ہو تو خدا کے دین کے بھی محتاج ہو. تمہاری اس کے بغیر بنے گی نہیں، گزرے گی نہیں، چلے گی نہیں. سارے خدا کے دروازے کے فقیر ہو، سارے اللہ پاک کے دروازے کے گداگر ہو، سارے پروردگار عالم کے دروازے کے دریوزہ گر ہو. وہ نہ دے تم کھا نہیں سکتے، وہ نہ دے تم پی نہیں سکتے، وہ سانس لینا بند کر دے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر تمہیں ایک سانس نہیں دلا سکتے. پوری دنیا کی آکسیجن کو اکٹھا کر لے، ایک سانس تیرا نہیں بڑھا سکتے. تو یہ تھی میری مختصر سی معروضات کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنی اولاد کے اندر تبدیلی لاؤ. اور خدا کے بندو اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کراؤ، اپنے گھروں کو قرآن سے، درود پاک سے، استغفار سے آباد کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.